کرم فرما حضرت علامہ مولانا صدر عالم صاحب قبلہ، وہیں پر حضرت علامہ مولانا اشتیاق صاحب قبلہ، جناب محترم مولانا نفیس رضا حبیبی صاحب قبلہ شاعر اسلام مدعی خیر النام، جناب محترم بھائی سرفراز رضا صاحب قبلہ، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا کمال الدین افتخاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرمائیں۔ آپ لوگ اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے، ایک بار کہیے یا رسول اللہ۔ میں تو کافی دیر سے آپ کو دیکھ کر کنفیوز ہو رہا ہوں، اور جناب محترم نقیب ہندوستان نقیب الہند حضرت علامہ مولانا نفیس رضا حبیبی صاحب نے اتنا کمزور جسم کا آدمی اور اتنی طاقت لگائی، آپ کو ان کے جسم کو دیکھ کر رحم نہیں آیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا جب یہ اتنے کمزور ہو کے اتنی طاقت لگا رہے ہیں، او پروردگارہ میں یہ آواز اتنی کہاں سے لے کے آؤں گا جتنی آواز میں یہ بات کر رہے ہیں، تب اتنا آپ دھیرے بات کر رہے ہیں، وہ اتنا انداز میں اور اتنی جلال کے ساتھ بولے، پھر قریشی بولے گا تو پھر آپ کتنا تھک جائیں گے۔ سب لوگ بولیے یا رسول اللہ۔ شاہ پور والو، شاہ کا معنی آتا ہے بادشاہ، اور پھر یہی بادشاہ، شاہ مانے بادشاہ، بادشاہ مانے فقیر۔ اگر بولیں تو بادشاہ بن جائیں اور نہیں بولیں تو پھر آگے میں نہیں بولوں گا، کیا بن جائیں گے؟ اور فقیر بھی بنیں گے تب بھی برا نہیں، کہ فقیر بنیں گے تو پھر فقیر آقا سید کونین کے در کے فقیر۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم فقیر بن جائیں تب بھی کام بنتا ہے، بادشاہ بن جائیں تب بھی کام بنتا ہے۔ اب جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ نہیں، آواز آپ کی جب تک نہیں آئے گی تب تک عارف رضا قریشی بات کرے گا نہیں۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا صدر عالم صاحب قبلہ، ان کی دعوت محبت پہ لبیک کہتا ہوا آپ کی محبتوں کی دہلیز پہ حاضر آیا۔ سب لوگ پھر کہیے یا رسول اللہ۔ ایک بار سن لیجئے، میرا ایک مزاج ہے، میں جتنا خود بولتا ہوں اس سے زیادہ اپنے سامعین کو بلوانے کی کوشش کرتا ہوں، اور سبحان اللہ بہت زیادہ بلواتا ہوں۔ یہ کمی ہے میرے اندر، لیکن یہ کمی ہے اگر تو یہ کمی ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ کمی کل بروز محشر آپ کو پتہ چل جائے گی کمی نہیں، یہ اچھائی ہے۔ کیونکہ ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے بندہ، 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا سب پریشان ہوں گے، اعمال کم ہوں گے، جہنم میں جانے کی تیاری ہوگی، اور یہ بے شمار بار سبحان اللہ بولا ہوگا، یہی آپ کا اکاؤنٹ آپ کے نامہ اعمال میں جب درج کیا جائے گا پھر جنت آپ کو مل جائے گی۔ نہیں بولیں گے آپ سبحان اللہ؟ آپریٹر صاحب جیسا میں نے کہا آواز بڑھائیے، بالکل کنجوسی مت کیجیے، جہاں تک ساؤنڈ سیٹی نہ مارے۔ او بھائی یہ کون بندہ بیٹا، یہ ہٹ جاؤ یہاں سامنے سے، بالکل ہٹ جائیے ادھر سے، آواز کم ہو جائے گی اس کی۔ ریپیٹ کو تھوڑی ڈیلے، بیس ڈیلے بڑھائیے۔ سب لوگ کہتے یا رسول اللہ۔ جتنے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، یہ سوچ کے بولیں کہ مدینے والے آقا کرم فرما رہے ہیں، اور حضور اپنی قبر انور سے اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جلسے کو اور سبحان اللہ الحمدللہ کو سن بھی رہے ہیں، اور یہ سوچ کے بولیں کہ سرکار غوث اعظم جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں، غوث اعظم کا تو فرمان ہے کہ میرا مرید، میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا مجھے جہاں بھی پکارتا ہے میں اس کی مدد کو فوراً وہی پہنچ جاتا ہوں۔ سب لوگ پھر بولے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء
سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپریٹر صاحب ساؤنڈ ٹھیک ہے اور کام کر جائے گا. ہلکی سی ریپیٹ بڑھا دیجئے. آواز تاثی بڑھا رہے ہیں آپ. میں سمجھ رہا ہوں سیٹی مار رہا ہے کیونکہ آپ نے تھوڑی بھول کی ہے کہ وہ واپسی کے لیے ہارن یا سرائی نہیں لگائی ہے. پاس میں لگائی ہوتی تو یہ ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں حضور کے غلام ہیں. ہم اپنے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کو اللہ نے کل کائنات کا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے. سب لوگ ایک بار پھر کہتے یا رسول اللہ. اسٹیج پر معزز موقر باوقار علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. میں علماء سے دعاؤں کا طالب ہوں. آپ لوگ سبحان اللہ بولیں. علماء صرف دعا دیں گے یہی میرے لیے کافی ہے. میں حضور کی بارگاہ میں ایک نعت ہے اس کا مطلب پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ مجھے فرمائش کی ہے کمیٹی کی طرف سے. کچھ لوگوں نے کمیٹی کی طرف سے فرمائش ہے کہ یہ نعت پڑھی جائے کیونکہ اور یہ نعت ہے جو میں نے پڑھی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے اور یہ ملینوں سے وائرل ہوئی. یعنی ملینوں لوگوں نے, کئی لاکھ لوگوں نے اس کو سنا. اور یہ کیوں نہ سنی جائے کیونکہ یہ حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھی گئی ہے. اور میرے آقا کے غلاموں, حضور کا کلمہ پڑھنے والوں, کئی مہینے لگاتار کنٹینیو الحمدللہ ثم الحمدللہ عارف رضا قریشی کو بیان کرتے ہوئے اور ہر دن میں پہنچتا ہوں. اس سے پہلے یہ فرمائش آتی ہے کہ عارف رضا قریشی صاحب آپ کو حضور کی وہ نعت پڑھنا ہے. کیونکہ پڑھی کیوں نہیں جائے اور اس سے سنا بھی کیوں نہ جائے کیونکہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ دریا, یہ آبشار, یہ ترنم, یہ بلبل, یہ شبنم, یہ کل کائنات جتنا بھی ہے یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے اور جسے جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے نبی کے در دولت سے ملا ہے. یہ ہمارا تو ایمان ہے. اب میں حضور کی بارگاہ میں وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہوئی اور اتنی مقبول ہوئی. میں یہ نعت ویسے کئی سالوں سے پڑھتا ہوں لیکن ابھی کئی مہینے پہلے پڑھی تو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی مگر میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ نعت اتنی پڑھی جا رہی, اتنی سنی جا رہی ہے. اس کی وجہ کو اور یاد رکھنا, جو اپنے نبی سے مانگتا ہے اور جو دل میں بات بالکل سچا عقیدہ کر کے رکھ لیتا ہے, ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا سے ہمیں ملتا ہے. تو میرے آقا سید کونین سے عارف رضا قریشی ایک دن میں مولانا نفیس صاحب میں بیٹھا ہوا اچانک دل میں آیا کہ آخرکار یہ نعت اتنی سنی کیوں جا رہی ہے, ہر پروگرام میں اس کی فرمائش کیوں ہے. تو پھر میرے دل میں خیال آیا عارف رضا قریشی یہ تیرا نعت پڑھنا نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے اور جس دن سے میں نے یہ نعت پڑھی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ. مولانا صدر عالم صاحب ایک دن خالی نہیں کہ عارف رضا قریشی جس دن بیان نہیں کرتا ہے, حضور کا ذکر نہیں کرتا. کیوں کہ حضور سے مانگا ہے تو حضور
حضور کے در دولت سے ملا ہے. اب جتنے لوگ ہیں آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک ایک ایک بندہ بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ. نہیں نہیں ابھی وہ رنگ میں نہیں آئے ہیں. وہ مزاج بنائیے جو عارف رضا قریشی کا موڈ جو کبھی کبھی بنتا ہے. شاہپور ضلع الہ آباد والوں جو کبھی کبھی بنتا ہے, ہو سکتا ہے وہ ابھی ابھی بن جائے. سب لوگ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ. نہیں ابھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں, سب لوگ بولے یا رسول اللہ. وہ عارف رضا قریشی بیان کرے پھر ہنگامہ مجمع میں نہیں ہو, مزہ نہیں آئے بات کرنے میں تو پھر بات کرنا بیکار ہے. ایک ایک بندہ بولے یا رسول اللہ. نہیں ابھی بات نہیں بنی, پھر بولے یا رسول اللہ, پھر بولے یا رسول اللہ. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. آدھا مصرع میں پڑھوں گا, آدھا میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اور انشاءاللہ مزہ آئے گا. جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. اپریٹر صاحب تھوڑا سا ریپیٹ بڑھائیے, ریپیٹ واپسی دیجئے. ریپیٹ سمجھتے ہیں تو ریپیٹ بڑھائیے, ایکو واپسی. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میں غلام مصطفیٰ ہوں, میں غلام میں مصطفیٰ ہوں. میرے پاس کیا نہیں, بولتے ہیں یا رسول اللہ اور جی لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. میں رات کے شہر قاضی آپ کے غازی پور میں تھا, ابھی پاس میں پڑتا نا, غازی پور ضلع میں رات تھا میں. اس شعر کا ہر نعت کئی بار پڑھایا گیا اور آپ کو یقین نہ ہو تو آپ یوٹیوب پر جائیے, حفظہ ایجنسی دی ڈالیے, آپ کو پتا چل جائے گا قریشی نے پڑھا ہے کئی بار نہیں پڑھا. جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ. نہیں ابھی بات نہیں بنی, جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ. اگر آپ کو نعت میں مزہ آئے اور پھر قریشی تقریر کرے قریشی میں انشاءاللہ تقریر میں اور مزہ نہ بڑھے تو پھر بعد میں بات کرنا. جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میں غلام مصطفیٰ ہوں, میرے پاس کیا نہیں ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میرے پاس کیا نہیں ہے. ماشاءاللہ. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں شہنشاہ مداح شفیع محشر محترم بھائی قاری محمد علی فیضی صاحب کی بلند کی تشریف آوری ہو رہی ہے. نعروں کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولیے یا رسول اللہ اور طرف کے بول دیجئے سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وقت میں تیزی کے ساتھ وائرل ہونے والا شخص غلام تاج الشریعہ حضرت قاری محمد علی فیضی. ایک بڑی آواز اور ایک بڑی نام کہ محمد علی فیضی, بڑا نام. اس وقت اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے, عمر میں برکت عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ فرمائے.
آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیں. سنیں گے آپ؟ سنیں گے؟ اور عارف رضا قریشی کو کون سنیں گے؟ سنیں گے؟ اور دونوں میں معاملہ ہے. سنیں گے؟ کسے سنیں گے؟ دونوں کو سنیں گے. اب جتنی جلدی بھائی محمد علی فیضی صاحب کو سننا ہے اتنی تیزی کے ساتھ قریشی کو سن لیں. کہہ دے یا رسول اللہ. ذرا اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ. مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا. آپ کے گھر پہ بھی مہمان, میرے گھر پہ بھی مہمان, ہر ایک بندے کے گھر مہمان آتا ہے, مگر تیرا اور میرا طریقہ انداز یہ ہے, ایک دن مہمان آئے برداشت کرے, دوسرے دن رک جائے منہ بن جاتا ہے. یہ تیرا اور میرا مزاج ہے, لیکن میرے نبی کے داماد, میرے نبی کے گھر والوں کا مزاج تو یہ ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. تو روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے. وہی علی کی بارگاہ میں شاعر لگتا ہے کہ آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا. آیا جب کوئی منگے آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا. کئی دل سے گھر میں چولہا, کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا جلا, علی کا جلا. سب لوگ آدھا مصرع میں پڑھوں گا, آدھا آپ پڑھے. علی کا, علی کا جلا نہیں ہے مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. زندہ باد. مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. اور میں یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں, جتنے حسینی ہیں, ایک بندہ بھی اگر خاموش رہا اور تھوڑا بھی دھیرے بولا سمجھ جاؤں گا حسین سے. ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ میں یاد تو مناتے ہو, مگر اتنا پیار حسین سے نہیں کرتے ہو جتنا کرنے کا حق ہے. جتنے بھی حسینی مجمع سے ایک بندہ نہیں, کئی لوگ اٹھ کے نعرہ لگائیں گے حسین پاک کی بارگاہ میں شعر پڑھوں گا. یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین کا ہے سجدہ, یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین کا ہے سجدہ, یہ حسین ہی کا سر ہے. زندہ باد. یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین کا ہے سجدہ. جو جھکا ہے کربلا میں, جو جھکا ہے کربلا میں, جو جھکا ہے, جو جھکا ہے, جو جھکا ہے, جو جھکا ہے کربلا میں, اب تک اٹھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صدیق کا نعرہ, علی علی صدیق کا نعرہ, فاروق کا نعرہ, عثمان پکارا, مولائے خبر, آقائے ابوذر, داماد پیمبر, علی علی داماد پیمبر, زہرا کا سحر, کعبے کے اندر دم مست کلندر, ہر ملک کی صدائے, باہوں کی فضائے, حسنین کے بابا, حسنین کے بابا, زہرا کے بابا, زہرا کے
میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا آقا نے بولا، آقا نے بولا، میں جس کا مولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، علی اس کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ زندہ باد۔ یا رسول اللہ، سب لوگ بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ایک بار ہلکے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آواز بڑی اچھی ہے آپ کی، نظر نہ لگ جائے کوئی پڑوسی سنے کہ یار کتنی اچھی آواز ہے، نظر لگ جائے کوئی بیٹھ نہ جائے، کیونکہ آپ کے یہاں پروگرام ایک دو دن بعد پھر ہونے والا ہے، لیکن بچا کر مت لے جائیے، جو آواز بچا کر لے جاتا ہے۔ ہم لوگ روز بولتے ہیں، محمد علی فیضی بھائی صاحب دیکھیں آپ روز حضور کا ذکر کرتے، روز حضور کی نعت پڑھتے ہیں، لیکن بچا کر نہیں لے جاتے ہیں، کیونکہ جس نبی کے صدقے میں ملا ہے پھر اسی نبی کے نام پر یار بچاؤ گے پھر ملے گا کہاں سے؟ جس کے صدقے میں ملا ہے بچا کے نہ لے جاؤ، اس کے نام پہ لٹا کے جاؤ، اس درار میں کمی نہیں ہے، وہاں سے فیض جاری ہوگا، پھر آواز بلند ہو جائے گی، بولے یا رسول اللہ۔ میں حسین پاک کی بارگاہ میں شعر پڑھا، میں حسین پاک کے بیٹے کی بارگاہ میں ایک شعر جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ۔ اور یاد رکھنا امام حسین کے نام پر جتنے تڑپے اور مچلے ہو، اس سے زیادہ اگر آپ کے بیٹے کے نام پہ آپ مچل جائیں گے، کیونکہ ایک اصول ہے جتنا انسان بچے سے باپ سے پیار کرے اتنی محبت دل میں نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا بچہ ہو کہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے بچے سے مسکرا کے بول جائیں نا وہ خود بخود مسکرا جاتا ہے۔ یہ تو ان کی بات ہے، اور پھر ایک عام انسان کی بات ہو ان کی الگ بات ہے۔ پھر امام علی مقام امام حسین کے بیٹے کے نام پہ آپ خوش ہو جائیں گے، امام حسین کربلا میں خوش ہو جائیں گے۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں ہے۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام میں مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ اچھا لگ رہا نعت ہی پڑھتے رہے یا تقریر بھی کرتے رہے؟ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اور طلب کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، سید کونین سے محبت کرنے والوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، وہ نڈر ہوتے ہیں کیونکہ ان پر اللہ کا انعام خاص ہو گیا ہے، ان پر اللہ کا انعام خاص ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے کسی سے ڈرتے نہیں۔ میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کیونکہ موقع
میں الحمدللہ اللہ کا احسان کروڑوں مرتبہ شکر ہے، میں موضوع پہ بات کرنے کا زیادہ تر عادی رہتا ہوں، کیونکہ اور ٹاپک بھی ہے، اور یہ پروگرام کا جو موضوع ہے جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں غوث اعظم کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی شانوں میں بے شمار تواریخ میں آپ کی شانوں کے بارے میں آتا ہے، اور سرکار غوث اعظم کی شان یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے میرے آقا کا نبیوں میں کوئی جواب نہیں ہے، غوث اعظم کا ولیوں میں کوئی جواب نہیں ہے۔ جس طریقے سے میرے مصطفیٰ نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ غوث اعظم کو بڑی بے شمار، اور ایک بات یاد رکھیں، غوث اعظم کی جتنی کرامتیں ہیں زیادہ تر آپ کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مرتبہ بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو غوث اعظم کو پکارتا ہے غوث اعظم اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ جو سورج روز نکلتا ہے، روز یہ سورج جو نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں تب تک یہ نکلتا ہی نہیں جب تک عبدالقادر سے اجازت نہیں لے لیتا ہے۔ یہ عبدالقادر سے جب تک اجازت نہیں لے لیتا ہے تک یہ سورج نکلتا ہی نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، غوث اعظم کی شان میں اس سے پہلے حضور کی شان بتاؤں، سرکار کیسے آئے دنیا میں، بالکل اسی سے چپکتا ہوا بالکل واقعہ سرکار غوث اعظم کا ہے۔ جی لگا کے بولیں، آپ تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ۔ میں حضور کی بارگاہ میں، ویسے ربیع الاول کے موقع پہ حضور کی شان، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار کہ بیان سرکار غوث اعظم کا ہے اور حضور کی بات ہو، یار نبی کی باتیں کرنے کے لیے تو غوث اعظم دنیا میں آئے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے، جتنے بھی آئے ہیں اللہ کے 1.25 لاکھ نبی، کم و بیش 2,20,000 انبیاء اور رسول، کوئی ایک نبی ایسا نہیں کہ جس نے تیرے اور میرے نبی کا ذکر نہ کیا ہو، جس نے تیرے میرے نبی کے ترانے نہ پڑھے ہوں، جس نے تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ میں حضور کی بارگاہ میں چلوں، پھر آپ کو بات زیادہ لمبی نہ کر کے، ٹائم آپ کا زیادہ ادھر ادھر نہ لے کر، میرے آقا کے غلاموں، سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اور ایک بات یاد رکھیں، ماں جتنا اپنے بیٹے کے بارے میں جانتی ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ ماں جتنا قریب سے اپنے بیٹے، حفیظ بھائی تھوڑا سا پاس آ جائیے، بڑا دور اچھے نہیں لگ رہے، جتنا ماں اپنے بیٹے کے بارے میں اچھا جانتی ہے، اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کا لڑکپن کیسے گزرا، اس کی جوانی کیسے گزری، جتنا ماں جانتی ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ سرکار میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے، ابھی آئے نہیں۔ عالم تصور و تخیل میں میں نے نبی کی پیاری ماں جی ام المومنین جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عالم تصور و تخیل میں سوالات کیے۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنے نبی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کی شانیں کیسی ہیں، میرا نبی کتنا شانوں والا ہے، میرا نبی کتنا عزتوں والا ہے، میرا نبی کتنی بلند والا، میرا نبی کتنا بلند والا، رفت و بلندی والا ہے۔ او میرے نبی کی ماں جی طیبہ طاہرہ جناب آمنہ، آپ بتائیں میرے نبی کی پیاری ماں جی کی طرف سے جواب آتا ہے، عالم تصور و تخیل میں جواب آیا، او میرے لال کے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے لال کے بارے میں، میرا لال دنیا میں آیا بعد میں ہے، ان کے کمالات کا تذکرہ تو میں نے پہلے دیکھ لیا ہے، ان کی شانیں تو میں نے آنے سے پہلے دیکھی ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی وہ کیسے؟ آپ فرماتی ہیں میں جس راستے سے گزرتی تھی ابھی حمل سے نہیں ہوئی تھی، ابھی عبداللہ کی امانت میرے شکم میں نہیں آئی، میرے بدن میں نہیں آئی، ابھی میں حمل سے بھی نہیں ہوئی ہوں، جس راستے سے گزرتی ہوں، جس گلی سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، کوئی معاملہ پیش نہیں آتا ہے، لیکن جس دن سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میرے بدن میں آئی ہے،
ہے، میرا رنگ بدل گیا ہے، میرے حالات زندگی بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی وہ کیسے آپ فرماتی ہے میں راستوں سے گزرتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں، کیا محسوس کرتی ہوں، راستوں سے گزرتی ہوں، راستے خوشبو سے مہک جاتے ہیں، میں جنگلوں سے گزرتی ہوں، چرند و پرند کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، درندوں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، شجر و حجر کے پاس سے گزرتی ہوں، ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ اور نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، تم اللہ کے سوالات نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔ آپ فرماتی ہیں بات یہی مکمل نہیں میرے آقا کے غلاموں، آپ فرماتی ہیں میں ابھی حمل سے ہی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں حمل سے کب ہوئی ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی آپ نے یہ کیسا جواب دے دیا؟ آپ فرماتی ہیں میں حمل سے ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی ام المومنین جناب آمنہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے پتہ نہیں چلا، حالانکہ دنیا کی ہر عورت کا ایک اصول ہے، ایک فطری تقاضا ہے، جب کوئی عورت حمل سے ہو جاتی ہے، جب کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے وہ حمل سے ہو گئی ہے، کیونکہ اس لیے جو عورت حمل سے ہوتی ہے کبھی پیروں میں درد ہوتا ہے، کبھی ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی دنیا کی ہر عورت کو پتہ چل جاتا ہے، آپ فرماتی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے آقا کے غلاموں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میرے لال کے امتی عارف رضا قریشی یہی تو بتانے کے لیے میرا لال آیا ہے، یہی تو بتانے کے لیے میرا لال آیا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی میں نہیں سمجھ پایا، سمجھا دیں۔ میرے نبی کی ماں جواب عالم تصور و تخیل میں یہ سوالات ہو رہے ادب کے ساتھ۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی بے ادبی نہ ہو جائے، ادب کے ساتھ سانو ادب طے کیا ہے۔ میں نے کہا نبی کی ماں جی سوالات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے، او پتہ مجھے تو ہے ہی، اس لیے کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے حدیث کو پڑھا ہے، میں نے تواریخ کو پڑھا ہے، میں نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے نبی کی صورت کے جلوے کتابوں میں دیکھے ہیں، میرے آقا سید کونین کے اصحاب کا پیار میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، دیکھا تو نہیں کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے اس نظر سے پڑھا ہے، احمد رضا والے پیار والی نظر سے پڑھا۔ کون سی نظر سے پڑھا ہے؟ کون سی نظر سے؟ نہیں یار نہیں بات نہیں بنی، کون سی نظر سے؟ کون ہے احمد رضا؟ کون ہے احمد رضا؟ نام آگے بتائیں کون ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو؟ مانتے تو ہوں گے، کتنے لوگ مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ آپ کے ادھر یہ الہ آباد ضلع ہے، اس کا ایک ضلع کوشامبی بھی ہو گیا ہے نا، کوشامبی میں میرا پروگرام صاحب سے 1 سال پہلے نا تو تاریخ لی گئی تھی، تو پھر اس کے بعد میں بولا کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے الگ ہٹ گئے نا، تو انہوں نے کہا میں اس پروگرام میں گیا تھا تو بولے قریشی صاحب اس پروگرام میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کری جاتی ہے، شعر نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ میں نے کہا پھر ویسے تو ٹاپک کوئی اور تھا، لیکن پھر اب یہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں پڑھا جائے گا، اب پوری تقریر ہی اعلیٰ حضرت پہ ہونا ہے۔ میں نے کہا تاریخ لینے والے کو ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے تھا کہ میں رضا پہلے ہوں قریشی بعد میں، میں رضا والا پہلے ہوں، عارف رضا پہلے ہے قریشی بعد۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ رضا لگاتا ہے تو پھر رضا کے گیت گانا ہے، اس کو نہیں گانا ہے۔ میں ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام الحمدللہ اپنی تقریروں میں لیتا ہوں، اور میں ایک بات بتاؤں، آج کے ڈیٹ میں ہندوستان میں جتنے بھی شعراء ہوں، جتنے بھی نقبا ہوں، جتنے بھی خطبہ ہوں، ہر ایک کو دیکھیے جو جتنا زیادہ چمکتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے نام کا سہارا لیتا ہے۔ میرے آقا کا نام لے گا تو چمکے گا یار، حضور کی تو بات بھی الگ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اتنا بڑھا دیا کہ نبی کی بات، جب اعلیٰ حضرت کی بات آئے تو نبی کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کا ذکر تو سب سے بلند والا ہے۔ نبی کی
بات ہی نرالی ہے. نبی کی مثال تو تب دی جائے جب حضور کے برابر کوئی ہو. حضور کا تقابل تو جب کیا جائے جب حضور کے برابر ہو. حضور کے برابر تو اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں. اللہ نے جس سانچے میں میرے آقا کو ڈھال کے بنایا ہے وہ سانچہ ہی میرے نبی کو بنا کے وہ سانچہ توڑ دیا ہے جس سانچے میں میرے آقا سید کونین کو اللہ نے بنایا. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. اور طلب کے بولیے یا رسول اللہ. میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی آپ بتائیں میرے آقا سید کونین کی ماں جی آپ بتائیں آپ کا لال دنیا میں آیا نہیں کتنا شانوں والا آیا. فرماتی ہے میرا لال دنیا میں آیا نہیں میرے حمل میں ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی ہر عورت کو پتہ چل جاتا ہے ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں. بولے میرا لال یہی تو بتانے آیا. میں نے کیا کیا بتانے آیا. فرماتی ہے دنیا کی ہر عورت کے پیٹ میں درد ہو اسے کئی کی بیماری ہو جائے سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو یہ دنیا کی عورتیں ہیں. میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا کوئی دنیا کی ٹینشن میرے سامنے نہیں آئی. اس سے پتہ چلتا ہے وہ دنیا کی عورتیں اور ہیں میں نبی کی ماں اور ہوں. میں نبی کی ماں اور ہوں وہ دنیا کی عورتیں اور ہیں. آپ فرماتی ہیں بہرحال ہاں ایک دوسرے راستے سے مجھے پتہ چلا دوسرے طریقے سے. میں نے کہا وہ طریقہ کیا آپ فرماتی ہیں. وہ طریقہ یہ کہ مجھے خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ حمل سے ہو گئی ہیں. جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. آپ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی وہ کیسے. آپ فرماتی ہیں پہلا مہینہ گزرا دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلا نبی سب سے پہلا بشر سب سے پہلا انسان سب سے پہلا آدمی جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے. آکے کہتے نبی کی ماں جی او آمنہ تمہیں مبارک ہو تم اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہو. آپ فرماتی دوسرا مہینہ گزرا جناب شیس علیہ السلام آئے. تیسرا مہینہ گزرا جناب نوح نجی اللہ آئے. چوتھا مہینہ گزرا جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے. پانچواں مہینہ گزرا جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے. چھٹا مہینہ گزرا اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے. مہینے گزرتے گئے اللہ کے نبی خوشخبری دینے کے لیے بشارت دینے کے لیے مبارکبادیاں دینے کے لیے میرے خواب میں آتے ہیں. آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو تم اللہ کے آخری نبی کی ماں بننے والی ہو. آخر میں مہینے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. آکے کہتے نبی کی ماں جی تمہیں مبارک ہو تم 1.25 لاکھ نبی اور رسول کی ماں 1.25 لاکھ نبی اور رسول کے سلطانوں کی ماں سلطان کی ماں بننے والی ہو. میرے آقا سید کونین کے غلاموں سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں یہ میرے نبی کی ماں سیدہ ہے میرے آقا کی پیاری ماں جی جناب آمنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذات پہ سلام پیش کرنے کے لیے مبارکبادیاں دینے کے لیے جنگل کے جانور بھی سلام پیش کریں. اللہ کے نبی اور رسول آئے وہ میرے نبی کی ماں پہ درود و سلام بھیجیں اور مبارکبادیاں دیں. یہ تو نبی اور رسول ہیں وہ کون سے نبی میرے نبی کی ماں پہ میرے نبی کی ماں کو خوشخبری دینے کے لیے آئے بشارت دینے آئے. میرے آقا کے جو مقتدی نبی ہیں وہ میرے نبی کی ماں کے پاس میں حضور کی ولادت کے وقت میں نبی کی ماں کے حمل کے ٹائم میں آئے. آپ فرماتی ہیں میرا لال ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے. اللہ کے نبی آکے خوشخبریاں دیتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں. پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے اس لیے وہ تو نبی اور رسول ہیں ہم اللہ کے نبی سید کونین کے امتی و غلام ہیں. ہمارا تو حق زیادہ بنتا ہے اس لیے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم بھی اپنے نبی کی ماں پہ سلام پیش کریں اور اس انداز سے پیش کریں کہ ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ تیرے لال پر بے درود ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ تیرے لال پر بے درود ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جسے کو ماہ
आका की शान है। इसी से बिल्कुल चिपकता हुआ वाक़या बिल्कुल इसी लेवल का मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मगर मैंने ये बात जो बताई ज़हन में रखे, इधर नबियों के सुल्तान है, इधर मैं आ रहा हूँ लेके वलियों के सुल्तान की बारगाह में। अब चलते गौसे आज़म की माँ जी की बारगाह में। मेरे गौस की माँ जी, आप बताएं आपका बेटा किस शान से दुनिया में आया है? और तरफ तो बोल दे सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की माँ जी, आप बताएं आपका बेटा किस शान से आया? आप फरमाती हैं मैं हमल से थी तो एक दिन ख्वाब में मेरे हुजूर सैयद कौनैन तशरीफ लाए। बोले सुभान अल्लाह। उधर हुजूर आ रहे थे तो हुजूर के इस्तकबाल के लिए नबी और रसूल आ रहे थे। और कौन से नबी और रसूल? जो मेरे नबी के मुक्तदी नबी हैं, जो मेरे नबी के मुक्तदी नबी हैं। इधर गौसे आज़म आ रहे हैं। ओ गौसे आज़म की शान को मुलाहजा कर लो, पता चल जाएगा गौसे आज़म की शान कितनी बुलंद वाला है। अल्लाह ने कितना मकाम व मर्तबा अता फरमाया। गौसे आज़म की प्यारी माँ जी आप फरमाती हैं सरकार सैयद कौनैन आए, कहते हैं ओ बेटी फातिमा उम्मुल खैर, तुझे मुबारक हो, तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। सरकार गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए। जिस रात आप आए, आप फरमाती है मेरे घर के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर आंगन की तरफ एक नूर छाया हुआ था और उसकी किरणें पूरे इलाके पे छाई फैली हुई थी, पूरे इलाके पे नूर। और कितने तहज्जुद गुजार लोग, कितने तहज्जुद गुजार लोग वो देखकर नूर, जब उनकी आंख खुली, उनकी आंख खुली तो वो हैरान हो गए और परेशान हो गए कि आज शायद हमारी फजर की नमाज, आज हमारी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। वो परेशान क्यों? कि उजाला है, देखकर परेशान। जब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले तो क्या देखते हैं? ये उजाला दिन का सवेरे का उजाला नहीं है, ये उजाला कोई और है। जब सब ने देखा कि उजाला तो सब तरफ है थोड़ा थोड़ा, मगर एक घर है जिसके ऊपर बिल्कुल बीचों बीच बहुत ज्यादा उजाला है। लोग जाकर देखते हैं, क्या देखते हैं? एक मकान है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उजाला है। जाकर देखा लोगों ने, क्या देखते हैं? कि वो घर किसी और का नहीं है, वो जनाबे हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौसे आज़म के वालिद का घर है। आपकी वालिदा से लोग पूछते हैं ये उजाला किस बात का है? आप फरमाती है आज मेरे घर मेरे बच्चे की विलादत हो गई। गौसे आज़म मादरजाद वली, गौसे आज़म क्या है? मादरजाद वली होता जो माँ के पेट से वली पैदा होता है। कुछ वली दुनिया में आके बनते हैं और कुछ वली माँ के पेट से बनते हैं। कुछ वली माँ के पेट से बनते हैं। जो माँ के पेट से वली बनते पैदा होता है उसको मादरजाद वली कहते हैं। सरकार गौसे आज़म मादरजाद वली है। अगर मादरजाद की बात आई है तो फिर वाकया सुन ले, तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, रजी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की बचपने का ज़माना था जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच की थी। आपकी तकरीबन उम्र 5 या 6 साल की जब हुई तो माँ के दिल में ख्याल आया कि मैं अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजूं, अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजूं। जब आपकी माँ आपको अपने बच्चे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला गौसे आज़म को मदरसे में पढ़ाने के लिए एडमिशन कराने पहुंची, जाके मदरसे के मुदर्रिस से बात होती जो उस वक्त में हाफिज आलिम कारी जो भी थे, बोले हाफिज साहब मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाए।
میرے بچوں کو پڑھائیں. اور آج کی مائیں بہنیں بھی کاش اللہ پروردگار ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری مائیں بہنیں اگر سمجھ جائیں. آج تو ان پہ اگر بچہ ذرا سا پیشاب کر دیتا یہ کہتی ہم ناپاک ہو گئے. انہیں بہانے مل جاتے ہیں. لیکن اگر مائیں سدھر جائیں تو پھر عالموں کو اور مولویوں کو باپوں کو اتنا بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ سب سے پہلے سمجھانے کی جگہ وہ ماں کا گود ہوا کرتی ہے. ماں کی تربیت بچے پہ جلدی اثر کرتی ہے کیونکہ ماں کے بالکل قریب بچہ رہتا ہے. اب یہ مائیں اثر دیکھی کیسے پڑتا ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں اپنے بچے کو لے کر مدرسے میں پڑوس کے بستی کے لے جا کر پیش کرتی. استاد سے کہتی استاد جی میرے بچے کو قرآن پڑھائیں, میرے بچے کو حافظ قرآن بنائیں. استاد جی درسگاہ میں پہنچتے دونوں آمنے سامنے ہیں. سرکار غوث اعظم بچپن کا زمانہ 5-6 سال, ہمارے اور آپ کے بچوں کا معاملہ کیا ہے 5-6 سال میں صحیح کر کے بولنا بھی نہیں جانتے ہیں, چلنا بھی نہیں جانتے, یہ بیٹھنا اٹھنا بھی نہیں جانتے ہیں. ادھر غوث اعظم کی شان سنیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ استاد سامنے آمنے دونوں بیٹھے ہوئے. استاد کہتے ہیں بیٹے جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد جی جب اتنا پڑھتے ہیں میرے غوث اعظم پڑھنا شروع کر دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد کہتے ہیں بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے غوث اعظم کے استاد نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا. اب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, پہلا پارا شروع, پہلا پارا مکمل, دوسرا پارا شروع, دوسرا مکمل, تیسرا پارا شروع, تیسرا مکمل, چوتھا شروع, چوتھا مکمل, پانچواں شروع, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 پارے مکمل ہوئے. بچے کے چہرے کو استاد دیکھ کے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. استاد پریشان ہے, حیولہ دیکھتے ہیں, بچے کا چہرہ دیکھتے ہیں, بچے کا قد و قامت دیکھتے ہیں, بچے کی چوڑائی لمبائی دیکھتے ہیں. حیرانی کے ساتھ چہرے کو دیکھ کے استاد بولتے ہیں بیٹے جی یہ بتاؤ قرآن پڑھنے آئے ہو یا قرآن پڑھانے آئے ہو؟ زندہ باد. سرکار غوث اعظم عرض کرتے استاد جی یہ کیسی بات کرتے, میں شاگرد آپ کا, آپ میرے استاد, میں قرآن پڑھانے نہیں قرآن پڑھنے آیا ہوں. استاد مسکرا کے کہتے بیٹے جی چہرہ بتا رہا ہے, قد و قامت بتا رہا ہے, حیولہ آپ کے جسم کا بتا رہا ہے, قرآن یہاں نہیں پڑھ کے آئے ہو, قرآن یہاں نہیں پڑھ کے آئے ہو. غوث اعظم کا جواب سنیں گے, آپ فرماتے استاد جی صحیح پہچانا, قرآن یہاں نہیں پڑھ کے یہاں سے پڑھ کے آیا ہو, یہاں دنیا میں نہیں, یہاں سے اس والی دنیا سے پڑھ کے آیا ہو. استاد جی بولے بیٹے جی نہیں سمجھا, بتائیں کیسے؟ آپ فرماتے استاد جی جب پوچھتے ہیں تو سنیں, میں قرآن ماں میں یہاں سے جو پڑھ کے آیا ہوں معاملہ کچھ اس طرح ہے. میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میری ماں 18
پاروں کی حافظہ، اس نے اپنی زندگی کا شیڈیول کچھ اس طریقے سے بنایا، اپنی زندگی کا سسٹم اس طریقے سے گزارنے کا بنایا۔ میری ماں جب گھر میں کھانا بناتی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں گھر میں جھاڑو لگاتی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں آٹا گوندتی قرآن کی تلاوت کرتی، میری ماں گھر میں کھانا بناتی، جب تک رات آنے تک سو نہیں جاتی تھی، جب تک آنکھیں میری ماں کی کھلی رہتی تھی، تب تک میری ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا رہتا تھا۔ میں نے قرآن اپنی ماں کے پیٹ میں سن سن کے اللہ نے مجھے 18 پاروں کا حافظ بنا دیا ہے۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اور مائیں بہنیں اگر اپنے بچوں کو آج بھی پڑھانے کے لیے بھیجیں، ابھی مولانا صدر عالم صاحب بڑی اچھی ایجوکیشن پہ تقریر کر رہے تھے، اور آج ایجوکیشن کی بجائے آج مسلمان کا طریقہ اور اس کا ذہن کیا بن گیا ہے، صرف ہماری اردو، عربی، فارسی، بس یہ 3 زبانیں ہماری ہیں، اور ہندی، انگلش، گڑت، میتھ، سائنس، یہ ساری زبانیں ہماری نہیں، اور ہماری زبان تو اردو، عربی، فارسی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، کوئی زبان کسی کے باپ کی نہیں، یہ ساری زبانیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں سے زیادہ ہے، تو پتہ چلتا یہ ساری زبانیں کسی کے باپ کی نہیں، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ہیں۔ وہ باپ تو پوری روح انسانیت کے ہیں، مگر ہم الحمدللہ فرما بردار اولاد ہیں ان کی، اب وہ نافرمان ہیں اور ہم فرما بردار۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج بھی مائیں بہنیں اپنے بچوں کے پڑھائی پہ اگر غور کریں تو مائیں اگر نیک ہو جائیں تو بچہ غوث اعظم پیدا نہیں کر سکتی ہیں، غوث اعظم کی طرح بچہ تو پیدا نہیں کر سکتی ہیں، مگر مائیں غوث اعظم کی والدہ کا ایک جھلک اگر ان کی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو پھر مائیں غلام غوث پیدا کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم تو پیدا نہیں کر سکتی ہیں، مگر مائیں نیک ہو جائیں تو غلام غوث پیدا کر سکتی ہیں۔ میں حضور کی بارگاہ میں شجرہ پیش کروں جس کی فرمائش ہے، اور پھر بات کو آگے بڑھا کروں۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، نہیں یار آپ تھک گئے کیا؟ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ابھی آپ کو بہت زیادہ بولنا ہے، کیونکہ قاری محمد علی فیضی صاحب، بھائی قاری محمد علی فیضی صاحب پڑھیں گے نا، اور حقیقت میں یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا، جو بندہ اس دور میں کوئی زیادہ مقبول ہو رہا ہے تو سمجھیے اس کا حضور سے کچھ نہ کچھ زیادہ قریبی کنیکشن تو رہی ہے۔ ہاں کوئی بھی صحیح، بغیر حضور کے چاہے تو کوئی اتنا آسمان پہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بلندیوں کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا جس کو اللہ اور اس کا رسول نہ چاہے۔ یوں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں شہرت پاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میں مقرر بن جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میں شاعر بن جاؤں، ہر مولوی چاہتا ہے میں نقیب بن جاؤں، مگر سب نہیں بنتے ہیں، وہ بنتے ہیں جسے حضور چنتے ہیں، جسے حضور چنتے ہیں۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ نہیں یار جی لگا کے بولے۔ میں حضور کا مبارک شجرہ حضور کے باپ داداؤں کے نام اور شاہپور کے زندہ دل غیور مسلمانوں، میں حضور کے باپ داداؤں کے نام آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں اور اس کو اپنے تختی دل پہ نقش کریں۔ میں حضور کی بارگاہ میں مبارک شجرہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا سننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل اب ٹائم زیادہ نہیں لینا ہے، بس 5 منٹ میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ایسے نہیں سنایا جائے گا، اس پہ آپ کو فیس دینا پڑے گی۔ فیس دینے کے لیے تیار ہیں؟
اب کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، بولے قریشی صاحب جتنی فیس تھی وہ تو دے رکھی ہے، میں اس فیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو فیس پڑی ہے میں اس فیس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی یہ فیس تب تک کام دے گی جب تک آپ کی آنکھ کا پلک چل رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہا ہے، جسم میں جان ہے، زمین کے اوپر ہے، یہ فیس آپ کا ساتھ دیتی رہے گی، کام دے گی۔ میں اس فیس کی بات کر رہا ہوں، زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، جسم حرکت کرنا بند کر دے گا، زمین کے اوپر نہیں، چار لوگ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ کندھوں پہ آپ کو ادب کے ساتھ لے جا کر قبرستان میں جب 2 گز کے گڑھے میں نیچے رکھیں گے، تختے لگا کر واپس آئیں گے، 2 فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے، وہ فیس شروع ہو جائے گی، اس فیس کا نام ہے سبحان اللہ۔ نہیں اتنا دھیرے نہیں، میں نے سبحان اللہ بولنے کو کہا، 100-200 روپے آپ سے سوال نہیں کیا، 100-200 روپے کا سبحان اللہ بولنے کو کہا۔ جتنے لوگ بھی ہیں آگے سے پیچھے تک سب لوگ بولتے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے، شیش کے بیٹے، انوش کے بیٹے، کینان کے بیٹے، میلائیل کے بیٹے، بیارت کے بیٹے، ادریس کے بیٹے، متبشر کے بیٹے، نمکنے کا نام کے بیٹے، نوح کے بیٹے، سام کے بیٹے، ارفیشات کے بیٹے، عابد کے بیٹے، فائج کے بیٹے، راؤ کے بیٹے، ساروج کے بیٹے، ناور کے بیٹے، طارق کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے، قیدار کے بیٹے، رام کے بیٹے، اوسوس کے بیٹے، مسیح کے بیٹے، سمی کے بیٹے، زارے کے بیٹے، مکسی کے بیٹے، بام کے بیٹے، کنات کے بیٹے، ایسر کے بیٹے، زیشان کے بیٹے، یدی کے بیٹے، رد کے بیٹے، یلجل کے بیٹے، نازن کے بیٹے، یسربی کے بیٹے، سمبر کے بیٹے، امدان کے بیٹے، دعا کے بیٹے، بیت کے بیٹے، ابکر کے بیٹے، افی کے بیٹے، ماخی کے بیٹے، نائش کے بیٹے، جاہم کے بیٹے، تابق کے بیٹے، تطلاب کے بیٹے، بلداز کے بیٹے، خیزا کے بیٹے، ناشر کے بیٹے، ابی کے بیٹے، کمال کے بیٹے، بوس کے بیٹے، اوس کے بیٹے، سلمان کے بیٹے، امیسر کے بیٹے، ادو کے بیٹے، عدنان کے بیٹے، مات کے بیٹے، ندان کے بیٹے، مدر کے بیٹے، لیاس کے بیٹے، مدرکہ کے بیٹے، خزیمہ کے بیٹے، کنانا کے بیٹے، ندر کے بیٹے، مالک کے بیٹے، فار کے بیٹے، غالب کے بیٹے، لوئی کے بیٹے، کاپ کے بیٹے، مرہ کے بیٹے، کلاب کے بیٹے، قصی کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، جناب محمد الرسول اللہ۔ اس شاپر ضلع الہ آباد کے زندہ دل غیور مسلمانوں، پھر ہمیں حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ میں یہ شعر پڑھنا ہے۔ تو شاہ خوبا تو جانا ایسے نہیں، سب لوگ ایسے 12 ربیع الاول کا ہاتھ کو جھنڈا بنائے اور فضا میں لہرا کے بولے تو شاہ خوبا تو جانا تو شاہ خوبا تو جانا ہے چہرہ او کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے۔ اس شاپور ضلع الہ آباد کے زندہ دل غیور مسلمانوں، یہ سوچ کے سبحان اللہ بولو، کوثر کا معنی کیا ہے؟ یہ آب کوثر وہ جام ہے، وہ پانی ہے، پیاس لگے گی سب نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سب پریشان ہوں گے، اللہ تش پکار رہے ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں سبحان اللہ بولو گے، پیاس لگے گی پانی ملے گا، او آسمان پہ یہ سورج جب اپنی کرنیں بکھیرے گا، یہ سورج جب تپش پھینکے گا، او حضور جنت میں لے جائیں گے، جگہ گھر جنت میں مل جائے گا۔ کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کے، سچ پوچھو تو اللہ کے، سچ پوچھو تو اللہ کے، رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تیرے قدموں میں آنا بس آخری شعر بات مکمل تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی میرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا یہ سوچ کے سبحان اللہ بولے کہ حضور اپنے قبر انور میں یہ شعر سماعت کرے اپنی کانوں سے کیونکہ میرے آقا کی سماعتوں کو اللہ نے اتنا رفتار والا رکھا ہے اتنا شانوں والا نبی ہے میرا نبی کہیں بھی ہو امتی کہیں پہ بھی درود پڑے حضور کو پکارے حضور سن لیتے ہیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا چلتے چلتے بھائی کی فرمائش ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں دو شعر کی فرمائش دو ہی شعر آپ کی محبت کی دہلیز تک کہہ دے یا رسول اللہ ذرا اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ میری زندگی کے رہبر میری زندگی کے رہبر بل پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم نہیں تم سا کوئی بہتر نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوث اعظم نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوث اعظم اور یہ شعر آخری شعر میرے دل کی آرزو ہے میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ آ کر میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ آ کر میرے دل کی آرزو میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ آ کر رہوں بن کے تیرا نوکر رہوں بن کے تیرا نوکر رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر غوث اعظم رہوں بن کے تیرا نوکر رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ